ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جملہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، ان سے مانگنا بھی حرام ہے، اور اس کو جلالی نقل کفر نباشد یہ کہہ کر بیان کرتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس جملے میں کون سا کفر ہے؟ کیا کہیں قرآن اور حدیث میں یہ حکم ملا ہے کہ اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو، اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرو، ان سے دعائیں مانگو؟ اور یاد رہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں وفات رسول کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے، اپنے پریشانیاں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے وفات رسول کے بعد۔ لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں۔ حضرت سند صحیح کیسے ہوگی؟ اعمش مدلس ہے اور روایت عن سے ہے، محض کسی کے کہنے سے سند نہ تو ضعیف بنتی ہے اور نہ ہی صحیح، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلائل سے اعمش کا مدلس ہونا اور اس روایت کا عن سے ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سند ضعیف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جو صرف سستی شہرت کا بھوکا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا جس سے شہرت کما سکے، جب اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ نومبر 2018 کو جلالی صاحب نے مباحث لفظ خدا کے عنوان سے ایک تقریر کی۔ مئی 2019 کو ہماری طرف سے جواب دیا گیا، اور ہم نے جلالی کے دعووں اور فتنوں کے مطابق یہ وعدے کیا۔ جلالی نے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی کے جو فتوے بیان کیے اور غیر اللہ کے لیے لفظ خدا کے استعمال پر کفر و شرک کے جو فتوے بیان کیے، ان کے مطابق خود ان کا امام احمد رضا خان کافر و مشرک ثابت ہو جاتا ہے۔ جلالی کے فتووں کی روشنی میں وہ دن اور آج کا دن، ابھی تک یہ اچھل کود کرنے والا جلالی میاں اپنے امام مجدد احمد رضا خان کو اپنے فتووں کی زد سے بچا نہیں پایا، جواب نہیں دے پایا۔ پہلے آپ اپنے امام کے اوپر جو آپ کے لگے ہوئے فتوے ہم نے ثابت کیے اس کو تو ہٹا کر دکھاؤ۔ اب اس کے ایک اور کلپ پر ہماری نظر پڑی جس پہ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تصویر لگائی اور تھم میل پہ لکھا یہ لو ذاکر نائک حوالے ہی حوالے۔ یہ کلپ 26 ستمبر 2024 کو ان کے چینل پہ لگا۔ اس میں جلالی نے وہی ضعیف روایات پیش کی جن کا جواب علماء اہل الحدیث انہیں سینکڑوں بار دے چکے ہیں۔ جلالی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ایک جملے کو کفر بنا کر پیش کیا، اسی کے کلمے میں سے دیکھ لیجئے۔ اگر کسی کا سلسلہ نسب سے آبا سے مل رہا ہے مسلکی طور پر تو وہ یہی مسلک ہے جس کو اللہ نے ان والی صداقت عطا فرمائی ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، معاذ اللہ، اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ، اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی، جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائیں، معاذ اللہ۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جملہ ہے کہ ہم آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، ان سے مانگنا بھی حرام ہے، اور اس کو جلالی نقل کفر نباشد یہ کہہ کر بیان کرتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آخر اس جملے میں کون سا کفر ہے؟ کیا کہیں قرآن اور حدیث میں یہ حکم ملا ہے کہ اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگو،
اپنی مشکلات ان کے سامنے پیش کرو، ان سے دعائیں مانگو۔ اور یاد رہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں وفات رسول کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے، اپنے پریشانیاں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے وفات رسول کے بعد۔ اگر ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث اور دین اسلام کا کفر قطعا نہیں، البتہ قبر پرستوں کے باطل عقیدے کا کفر ہے جو اہل ایمان پر واجب ہے، کیونکہ اس کے خلاف قرآن و سنت کی واضح نصوص ہے جن میں اللہ ہی سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ اب آئیے جلالی صاحب کے حوالے اور حوالوں کے انبار کی طرف۔ پہلا حوالہ دیتے، جلالی نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث شریف کو ابن حجر نے فتح الباری کے اندر اس کی سند پر بحث کر کے بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 7، اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی بات روایت کرتے ہیں۔ اصاب الناس قحط فی زمن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کے مزار پر۔ وہ دوسری جگہ لکھا، ان کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ وہ بلال بن حارث نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ چلے گئے۔ زمانہ کس کا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وصال نبوی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اس بندے نے کیا جا کے کہا جو آج بھی ہر سنی کہتا ہے، فقال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ، یا کے ساتھ ندا کی۔ پہلا خطاب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استسقی، آپ بارش مانگیں۔ بلا شبہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور ابن کثیر اور ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح اور جید بھی کہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روایت صحیح نہیں۔ یہ دیکھیے مصنف کی حدیث کا سکین دیکھ لیں، مکتبۃ الرش کی مطبوع ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ 118 ہے، حدیث نمبر 32538 ہے۔ اس کی سند دیکھ لیں، اس میں الاعمش راوی ہیں اور روایت عن سے بیان کر رہے ہیں۔ اس راوی کی عن والی روایت کی کیا حیثیت ہے، ہم جلالی کے گھر سے اس کے ایک بریلوی عالم سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں واللہ، کتب خانہ امام احمد رضا خان، لاہور سے چھپی۔ اس کا صفحہ 7 دیکھ لے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے بریلویہ کے نامور مولوی ابو داؤد محمد صادق امیر جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ صفحہ 8 دیکھیں، بریلویوں کے بحر العلوم اور ان کے بہت بڑے محدث اور امام علامہ عبد الحکیم شرف قادری نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ صفحہ 11 دیکھیں، مفتی عبد القیوم ہزاروی نے بھی تصدیق کی ہے۔ پھر یہ کتاب امام احمد رضا خان اکیڈمی بریلی سے بھی شائع ہوئی ہے۔ کتاب کے مصنف کا نام اس طرح لکھا ہے، محدث کبیر مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی عباس صاحب رضوی۔ ان کی اس کتاب کے صفحہ 280 پر لکھا ہے، چوتھی علت، اس روایت میں ایک راوی امام اعمش ہے جو اگرچہ بہت بڑے امام ہے لیکن مدلس ہے، اور مدلس راوی جب عن سے روایت کرے تو اس کی روایت بالاتفاق مردود ہوگی۔ جلالی صاحب ذرا اپنے فرقے کے اس محدث صاحب کی یہ جرح غور سے دیکھ لو، آپ کی پیش کردہ روایت میں بھی بالکل یہی علت موجود ہے، تو یہ روایت بالاتفاق مردود ٹھہری۔ آگے عباس رضوی بریلوی نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول بطور ثبوت پیش کیا کہ اعمش مدلس ہے۔ پھر صفحہ 281 پر لکھا مدلس کا عنعنہ بالاتفاق مردود ہے، نیز لکھا تدلیس جرح ہے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان بھی نقل کیا، اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے قول بھی پیش کیے۔ پھر صفحہ 282 پر امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ جو شخص حدیث سے دین اخذ کرتا ہے اسے چاہیے وہ اعمش اور قتادہ سے روایت نہ لے جب تک وہ سمعنا نہ کہیں۔ ویسے تو ہمارا یہ پرانا مقروض قرضوں کے نیچے دبا ہوا اشرف جلالی اس کا جواب شاید نہ دے، لیکن اگر اس کی غیرت جاگی
اور جواب دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے۔ جلالی کی اس روایت بلکہ بالاتفاق ضعیف اور مردود روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے رجل نامعلوم آدمی کا نام مذکور نہیں۔ جس روایت سے وہ صحابی رسول بلال رضی اللہ عنہ کا نام اخذ کر رہا ہے اسے غور سے دیکھ لے۔ وہ روایت سیف سے ہے جو کہ کذاب تھا۔ پھر اس مردود روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا ذکر نہیں بلکہ دعا کی درخواست ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ لیکن جب روایت ہی ضعیف ہے تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ سنیے آگے جلالی صاحب مزید کیا کہتے ہیں۔ اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث، وہ بلال بن حارث تھے احد الصحابہ، وہ ایک صحابی تھے۔ یہ انہوں نے معین کر دیا وہ رجل کون تھے، تابعی نہیں تھے، صحابی تھے، اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا جو ہم لگاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے، لہٰذا وہ دین صحابہ کا ہے جس پر ہم ہیں۔ یہ جلالی نے فتح الباری ہاتھ میں لے کر بیان کیا لیکن دیانتداری کا فقدان پوری بات پیش نہیں کی کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کس حوالے سے یہ بات نقل کی۔ اصل عبارت دیکھیں، لکھا ہے وَقَدْ رَوَى صَيْفُ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ الَّذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورِ هُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِي احد الصحابہ، اور سیف نے الفتوح میں روایت کیا کہ وہ شخص جس نے مذکورہ خواب دیکھا وہ ایک صحابی بلال بن حارث المزنی تھے۔ لیکن جلالی چیٹنگ کرتے ہوئے آدھی عبارت پیش کر کے یہ جھوٹ بک دیا کہ قبر پر جانے والے بلال بن حارث تھے، اور دوسرا فراڈ یہ کیا کہ سیف کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ سیف بن عمر بہت بڑا جھوٹا تھا۔ جھوٹوں سے اپنا دین صرف قبر پرست ہی لے سکتے ہیں۔ مزید سنیے جلالی کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں بلال بن حارث تو گیا کیوں ہے؟ تو نے شرک کیا، تیری بات پر تجھے سزا ملے گی۔ نہیں، حضرت عمر نے مانا تو صحیح گیا ہے، تیری بات میں قبول کرتا ہوں۔ جلالی صاحب، سیدنا عمر نے اگر بلال رضی اللہ عنہ سے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس سے قبر پر جا کر دعا کی درخواست کرنے کی تردید ہو جاتی، تو اگر سیف جیسے جھوٹے راوی کی روایت بھی لی جائے تو اس میں یہ بات ہی موجود نہیں کہ انہوں نے کسی آدمی کے یا اپنے قبر پر جا کر اس سے درخواست کرنے کا ذکر کیا ہو۔ اعمش کی ضعیف روایت ہو یا الفتوح والے جھوٹے کذاب سیف بن عمر کی جھوٹی روایت، دونوں میں سیدنا عمر کے سامنے قبر پر جا کر فریاد والی بات کا کوئی ذکر نہیں، ان کے سامنے تو محض خواب کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ اپنے پیش رو قبر پرستوں کی طرح کس طرح کہہ گئے کہ سیدنا عمر نے اس عمل کو صحیح قرار دیا؟ نالائق 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 کی آوازیں لگانے والے جلالی کی اپنی نالائقی ثابت ہو گئی کہ روایت لائے بھی تو ضعیف بلکہ بالاتفاق مردود، اور اس سے بھی من کی مراد حضرت پوری نہ کر سکے تو اپنی طرف سے گھڑ لے آئے۔ یہ ہے جلالی نالائقی کہ اپنی پیش کردہ روایت بھی اس کی کھوپڑی میں نہیں آئی۔ اس کی سمجھ دانی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر یہ روایت اس کو سمجھ نہ سکا۔ مزید سنیے جلالی کیا کہتا ہے۔ لہذا میں سند صحیح سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے بعد از وصال ہم ہی نہیں صحابہ بھی مانگنے والے ہیں۔ حضرت سند صحیح کیسے ہوگی؟ اعمش مدلس ہے اور روایت عن سے ہے، محض کسی کے کہنے سے سند نہ تو ضعیف بنتی ہے اور نہ ہی صحیح۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلائل سے اعمش کا مدلس ہونا اور اس روایت کا عن سے ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سند ضعیف ہے۔ مزید سنیے جلالی کو۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد، یہ ہے امام بخاری کی کتاب۔ اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ آگے جلالی نے اپنی لفاظی کے ساتھ یہ روایت پیش کی ہے کہ ایک مجلس میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے ان سے کہا اپنے نزدیک محبوب ترین فرد کو پکارے یا یاد کرے، تو ابن عمر نے فرمایا یا محمد۔ یہ روایت بھی ضعیف ہی ہے، پہلے آپ اس کی سند دیکھ لیں۔ الادب المفرد روایت نمبر 964، اس سند میں ابو اسحاق ہے، یہ ابو اسحاق السبیعی مدلس ہے اور روایت عن سے ہے اصول حدیث کے مطابق،
اور بریلویہ کے اپنے اعتراف کے مطابق مدلس کی عین والی روایت بالاتفاق مردود ہوتی ہے۔ الحمدللہ جلالی کے جواب میں ہم اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں، آپ کے سامنے یہ ویڈیو سکینز کے ساتھ آ جائے گی۔ اب ایسی ضعیف روایات کا سہارا لینا اور پھر یہ کہنا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان سے مانگتے تھے، یہ جلالی کا مکر، فریب اور دجل ہے۔ اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ توحید کے داعی تھے، توحید کی دعوت دینے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے، لوگوں کی گردنوں کو قبروں سے اٹھا کر ایک رب کی بارگاہ میں جھکانے کی دعوت دینے والے، اور ہم صحابہ کے وارث الحمدللہ اس پیغام توحید کو زندگی کے آخری سانس تک پیش کرتے رہیں گے کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اللہ کی، اور مانگنا عبادت ہے۔ یہ مانگنا، یہ دعا کرنا، یہ پکارنا، یہ عبادت ہے۔ تو جب بھی مانگا جائے گا تو صرف ایک اللہ سے مانگا جائے گا، دعائیں ایک اللہ سے ہوں گی، پکار ایک اللہ کے نام کی بیان کی جائے گی، بلند کی جائے گی، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا سکتا ہے، نہ ملائکہ، فرشتوں، جنوں سے، نہ کسی ولی اور صالح انسان سے، کیونکہ دعا هو العبادہ، یہ مانگنا، یہ پکارنا عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔